بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی ایگزامس کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ آج ہم چیپٹر کریں گے 11ویں جماعت فاقے کا روزہ، تو اس کے سوالات کے جوابات کریں گے ہم، اور جو مشقی سوالات ہیں۔ چیپٹر کے جو مصنف ہیں وہ ہیں خواجہ حسن نظامی۔ یہ آپ کے حصہ نثر میں تیسرا چیپٹر ہے اور اس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی۔ فاقے کا روزہ جو ہے وہ دہلوی تاجدار کے ایک کنبے کا فسانہ ہے۔ جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی تو لال قلعے پر تیموری کا آخری نشان لہرا رہا تھا۔ تو یہ پورا چیپٹر میں ریڈ نہیں کر رہی ہوں، آپ نے چیپٹر بک سے دیکھنا ہے، اور ہم یہاں پہ اس کے کوسچن آنسر کریں گے جو کہ یہاں پہ ایگزامز میں آئیں گے آپ کے۔ پھر ہے محاورات، الفاظ و محاورات کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے۔ پھر ہے درست جواب پر نشان لگانا، اور ہم اقتباس کی وضاحت بھی کریں گے ساتھ میں۔ تو پہلے ہم اس کے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ نتن خان کے گانے سے اکتا کر اماں حضرت نے کیا حکم صادر فرمایا؟ جواب ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، اماں حضرت افطاری سے قبل قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ کل شام کو افطاری کے وقت نتن خان گویا گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ اس وقت اماں کو یہ شورغل ناگوار معلوم ہوا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مصاحب نے مرزا صاحب کو کیا مشورہ دیا؟ رمضان میں اماں حضرت نے گانے بجانے کی محفل بند کرا دی تو مرزا صاحب پریشان ہو گئے کہ اب وہ اپنا دل کس طرح بہلائیں گے۔ مصاحب نے مرزا صاحب کو مشورہ دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے جائیں، وہاں رمضان کی وجہ سے طرح طرح کے لوگوں کی محفلیں جمی ہوں گی جن کو دیکھ کر آپ کی طبیعت بہل جائے گی۔ پھر تیسرا سوال ہے کل جدید لذیذہ سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک عربی مقولہ ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے کہ ہر نئی چیز مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نئی چیز دلکش اور خوبصورت نظر آتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جو نئی چیز دیکھتا ہے اسے وہ اچھی لگتی ہے۔ پھر ہے کہ مرزا صاحب کو کیا بات اچھی لگی، وہ باقاعدہ مسجد آنے لگے۔ مرزا صاحب نے جامع مسجد پہنچ کر عجب عالم دیکھا۔ جگہ جگہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے، کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں تو کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، کسی جگہ تو توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہے تو کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہیں۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔ مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا، اس لیے وہ باقاعدہ مسجد آنے لگے۔ پانچواں سوال ہے کہ رمضان میں افطاری کے وقت مسجد میں کیا سما تھا؟ رمضان میں افطاری کے وقت مسجد میں محل سلطانی سے اور شہر کے دوسرے امراء کے گھروں سے سینکڑوں خوان افطاری کے وقت آتے تھے اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہوتی تھیں۔ اس کے ساتھ ریشمی رنگ برنگ کے خوان پوش اور ان پر مکیشی جھالریں ایک بڑھ چڑھ کر ہوتی تھیں اور مسجد میں ان کی عجب آرائش ہو جاتی تھی۔ غدر کی تباہی کے شاہی خاندان پر اثرات بیان کیجیے۔ تو غدر کی تباہی سے سب سے زیادہ شاہی خاندان متاثر ہوا۔ شہنشاہ وقت کو قید کر لیا گیا، شہزادوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، رؤسا اور امراء کو پھانسیاں دے دی گئیں۔ دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد قلعے کو برباد کر دیا گیا۔ عالی شان محلات میں رہنے والی بیگمات ماما گیری کرنے لگی اور مسلمانوں کی شان و شوکت جاتی رہی۔ درج ذیل الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ زنان خانہ کہتے ہیں مکان کا وہ حصہ جو عورتوں کے رہنے کے لیے مخصوص ہو۔ تو زنان خانے میں آج دعوت کی تیاری ہو رہی تھی۔ مغموم کہتے ہیں غم زدہ۔ فلسطین پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر دل بہت مغموم اور افسردہ ہے۔ عجب بہار ہونا یعنی کہ رونق ہونا۔ پھولوں کی نمائش پر عجب بہار کا سما تھا۔ مکلف کہتے ہیں پرتکلف سجا ہوا۔ رمضان میں مہمانوں کے لیے مکلف کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ زیر و زبر ہونا یعنی کہ درہم برہم تباہ و برباد ہو جانا، تو سیلاب کی وجہ سے سارا علاقہ زیر و زبر ہو گیا۔ ماما گیری کہتے ہیں کھانا پکانے کی ملازمت، خدمت گزاری کا پیشہ۔ سلمیٰ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے ماما گیری کرنے پر مجبور تھی۔ دلاسا دینا یعنی تسلی دینا۔ احمد کے والد کے انتقال پر کمال نے احمد کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ مقدر کہتے ہیں غمگین، رنجیدہ۔ گرمیوں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔
اچھا، اس کا جو خلاصہ ہے وہ میرے چینل پہ موجود ہے. اگر آپ لوگوں کو خلاصہ دوبارہ سے چاہیے تو میں دوبارہ اس کی ویڈیو بنا دوں گی. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے اقتباس. تو درج ذیل اقتباسات کی وضاحت کیجیے. پہلا ہے کہ تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کی ٹھوکریں مارتے تھے. قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے. تو سب سے پہلے آپ نے حوالہ سبق لکھنا ہے کہ یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق فاقے کا روزہ سے لیا گیا ہے. اس کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں. یہ سبق خواجہ حسن نظامی کی مشہور تصنیف بگمات کے آنسو سے ماخوذ ہے. یہاں پہ پھر آپ نے مصنف کا تعارف لکھنا ہے. تھوڑا سا آپ تعارف لکھیں گے ان کے بارے میں. یہ حضرت خواجہ حسن نظامی سن 1873 کو دہلی میں پیدا ہوئے. ان کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا. وہ ایک اعلیٰ پائے کے ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مورخ بھی تھے. ان کی مشہور کتابوں میں بگمات کے آنسو، غدر کے اخبار، غدر کی صبح و شام، محاصرہ دہلی کے خطوط، سفر نامہ حجاج مصر و شام، سفر نامہ ہندوستان، سفر نامہ پاکستان وغیرہ قابل ذکر ہیں. ان کا انتقال سن 1955 کو ہوا اور وہ نئی دہلی میں مدفون ہیں. پھر آپ نے تشریح کی ہیڈنگ لگانی ہے. اچھا، آپ نے اقتباسات کی تشریح کس طرح کٹ مارکر سے استعمال کر کے کرنی ہے، اس کی ویڈیو بھی چینل پہ موجود ہے اور انشاءاللہ میں بہت جلد اس کی نئی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی کہ آپ اس کو کس طرح کٹ مارکر کے ساتھ اقتباسات کی تشریح کو لکھ سکتے ہیں، جو کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آپ پریکٹس کریں گے تو بہت جلدی آرام سے آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. اس اقتباس میں مغل شہزادے مرزا شہروز بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ پناہ کی تلاش میں بھٹک رہے تھے تو ان کی والدہ رو رو کر فریاد کرتی جا رہی تھی کہ ہمارے خاندان کے روب و دبدبے کا عالم یہ تھا کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کیا، پر قسمت نے آج ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم جو ہمیشہ بے بسوں اور بے کسوں کے کام آتے تھے آج خود بے بس اور مجبور ہو کر رہ گئے ہیں. سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے مغل خاندان کو تباہ و برباد کر دیا اور امیروں کو پھانسیاں دے دیں. محل میں رہنے والے خاندان کے بہت سے افراد اپنی جان بچانے کے لیے در بدر بھٹکنے لگے اور پناہ کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. پھر دوسرا ہے، اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی. میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خواری ہمارا شیوا نہیں. یہاں پہ آپ نے پھر حوالہ سبق کی ہیڈنگ لگانی ہے. پھر مصنف کا تعارف لکھیں گے آپ. اس کے بعد آپ تشریح وضاحت کی ہیڈنگ لگائیں گے. اس اقتباس میں شاہی خاندان کی غیرت اور خودداری کا ذکر کیا گیا ہے. گاؤں کے چودھری کی طرف سے خیرات کا کھانا اور زکوٰۃ کے 5 روپے ملنے پر اماں حضرت نہایت غصہ ہوئیں اور سخت لہجے میں کہا کیا ہوا اگر آج ہماری بادشاہت اور شان و شوکت نہ رہی مگر ہماری غیرت اور خودداری یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم خیرات اور زکوٰۃ کا مال کھانا کھائیں. ایسے کھانے سے تو بھوک سے مر جانا بہتر ہے. ہم تیموری خاندان کے چشم و چراغ ہیں. یہ وہ خاندان ہے جو اپنی قوت بازو سے دشمن کو شکست دے کر ان کے خزانوں پر قبضہ کرتا تھا اور اپنی روزی روٹی کا انتظام خود کرتا تھا. کیا ہوا اگر آج ہم بے یار و مددگار، بے بس و لاچار ہیں مگر ہماری خودداری یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم صدقہ خیرات کا مال کھائیں. پھر ہے سوال نمبر 3 ہے کہ درست جواب کا نشان لگانا ہے اپنے. ہندوستان کا دل کہلاتی تھی دلی. ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے مرزا سلیم بہادر. لہو لعب کا مطلب ہے کھیل کود. پھر نمبر 4 کہ رنگ متغیر ہونا ہے. اس میں آئے گا محاورہ. انگریزی سرکار نے ماہوار پینشن مقرر کر دی تھی 5 روپے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے چیپٹر کے سوالات جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور اس کے اقتباس کی تشریحات بھی سمجھ آئی ہوں گی. تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.